بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين عليه السلام. ہم تو اہل زمین ہیں، اہل آسمان بہتر جانتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کی ولادت پر وہاں کیسا جشن منایا جا رہا ہے، وہاں کیسی عیدیاں بانٹی جا رہی ہیں۔ زمین والوں سے زیادہ آسمان والے علی مرتضیٰ یعصوب الدین عروۃ الوثقیٰ میزان الاعمال قائد الغر المحجلین شاہ ولایت علی ابن ابی طالب کی معرفت رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے امام عصر علیہ السلام کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتی ہوں، اور اس کے بعد آپ جیسی بہت ہی پر نور ولایت اہل بیت سے منور دلوں کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتی ہوں۔ یقیناً ہم سب کا دل بہت مسرور ہے آمد ولید الکعبہ، جس کو اللہ نے ایسا چنا کہ ولادت ہی مظہر العجائب کی عجیب معجزہ ہے۔ دیکھیے، اللہ نے اس پاک ہستی کو، جس نے آ کر معجزہ دکھانا تھا، ایک اعجاز کے ذریعے دنیا میں اس طرح سے لایا۔ میں ابھی مکہ تھی، آپ کو پتہ ہوگا جو لوگ مجھے فالو کر رہے ہیں، اینڈ وی ور دیر، اور ابھی میں الحمدللہ عراق نجف اشرف کی طرف ہوں، اور آپ دیکھیے کہ 3 دن تک مادر اسد اللہ، مادر مشکل کشا فاطمہ بنت اسد جو ہے وہ مہمان رہی ہیں رب ذوالجلال کی۔ ولادت ہو چکی جناب آسیہ جیسی شخصیت، مریم جیسی شخصیت، خدیجۃ الکبریٰ جیسی شخصیات جو ہے وہ خدمت کر رہی ہیں، اور جنت سے حوریں نازل ہو رہی ہیں۔ جنتی طعام بھی ہے، جنتی شراب بھی ہے، جنتی لباس بھی ہے، طہارت اندر طہارت میں مولائے کائنات کی ولادت ہوتی ہے، اور 3 دن کے بعد دامن ام علی، ام شاہ ولایت اس نور سے منور ہوتا ہے، اور آپ باہر تشریف لاتی ہیں۔ سب سے پہلے جس ہستی نے اپنی آنکھوں کو کھولا اس زمین پر آ کر، اور جس نور کو دیکھا، وہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہماری جان قربان ہو نفس رسول علی ابن ابی طالب پر۔ جس ہستی کو پہلی بار پیدا ہونے کے بعد میرے مولا علی نے دیکھا، وہ رسول خدا ہیں، اور رسول خدا نے اپنی آنکھیں بند کی علی مرتضیٰ کی دامن میں۔ کیا بات ہے! علی نے آنکھیں کھولی رسول کے دامن میں، اور نبی نے آنکھیں بند کی علی کے دامن میں۔ یہ ہے نفس رسول ہونا، یہ ہے جان پیغمبر علی مرتضیٰ علیہ السلام کی خوبصورت زندگی۔ آئیے میں آپ کو ایک ٹائٹل کے بارے میں بتاتی ہوں، بہت سے ٹائٹل ہیں۔ میں نے حرم کی بھی کچھ، اگر آپ انسٹا میں دیکھیں تو میں نے کچھ سارے القابات کو میں پڑھ رہی، انجوائے کر رہی، دیکھ رہی حرم امیر المؤمنین میں، تو اتنی خوبصورت میرے مولا کے القابات ہیں، جس میں ایک ہے السلام علیک یا قائد الغر المحجلین۔ سلام ہو اس ہستی پر جو قائد ہیں، جو مولا ہیں، جو آقا ہیں، جو گائیڈ ہیں۔ کس کو گائیڈ کر رہے ہیں؟ کس کے آقا ہیں؟ اس کے آقا ہیں جو غر یعنی نورانی سفید چہرے والوں کے امام، قائد الغر المحجلین علی ابن ابی طالب ہیں۔ جیسے کہتے ہیں نا امام المتقین، متقیوں کے امام، مؤمنوں کے امیر، اسی طرح غر المحجلین کے قائد، یعنی جن کے چہروں پر پیشانی کے آثار نظر آتے ہیں، اور چہرے عبادت اخلاق حسنہ کی وجہ سے منور ہوں گے، ان کے آقا امیر المؤمنین علیہ السلام۔ مجھے اپنے بابا جان کی یہ بات ہمیشہ یاد آتی ہے، خاص طور پر ان ایام میں، ایام رجبیہ میں، کہ آپ فرماتے ہیں کہ
یہ کیسی عجیب سی بات ہے کہ ہم مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو مانتے لیکن علی کی نہیں مانتے. You know, we love him, or we really, believe in him, but we don't follow him. Yeah, we don't try to understand him. That is something really strange. It's a pity. تو اس لیے یہ القابات ہمیں ایک نور کے سفر کی طرف دعوت دے رہی ہے. اور اس آیت کو ذرا یاد تو کریں, کیا کہہ رہی ہے یہ آیت؟ آیت کہہ رہی ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم. وہ دن یاد کرو جس دن ہم سب کو پکارا جائے گا, ہمیں بلایا جائے گا. کیسے بلایا جائے گا؟ یہ تھوڑی کہیں گے راضیہ بنت محسن علی ادھر آ جاؤ, میرا حسین جان, my nephew is just sitting there. Inshallah, I'm going to share maybe his picture too with you. And he's studying in Iraq. We are so proud of him. So یہ تھوڑی کہا جائے گا حسین جان ابن نصر اللہ. نہیں, وہاں پر ہمیں پکاریں گے کس کے ذریعے؟ امام کے ذریعے. یوم ندعو کل اناس بامامہم, قرآن کہہ رہا ہے. وہاں حسب و نسب سب ختم ہو جائے گا. نہیں کہیں گے یو آر ہمراجی, یو آر آئی ڈونٹ نو, صرف ویسی جو دوسرے نام ہے جعفری, یہ نہیں, بلکہ اگر سچ مچ جس امام کو ہم نے فالو کیا ہے اس کا نام لیا جائے گا. سو اللہ کرے ہمیں یوں پکارا جائے کہ علی کو ماننے والے صرف نہیں, علی کو اور علی کی ماننے والے, جو علی کی مانتے ہیں, ان کے اقوالات کی اتباع کرتے, وہ کہاں ہیں؟ انہیں بلایا جائے گا انشاءاللہ. اور ہم سب لبیک کہتے ہوئے آگے آگے نظر آئے انشاءاللہ. ایک چیز جس پر میں بار بار بہت زیادہ توجہ اپنے آپ سے کہتی ہوں کہ میں دلاؤں اپنے آپ کو. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے بوائز بھی وہ ایک لاکٹ پہنتے ہیں جس میں ذوالفقار, ذوالفقار کو ہم بڑے سب فخر سے دیکھتے ہیں. اینڈ آئی جسٹ لو اٹ ڈیفینیٹلی. اور بوائز کو دیکھا بھی ہوگا آپ نے پہن رہے ہوتے ہیں. لیکن وائی ڈو وی ناٹ کنیکٹ with that ذوالفقار, with that sword جو الہی معجزہ ہے, اس کو ہم اپنے جہاد کے ذریعے, جو جہاد جس میں ہم صبح و شام مبتلا ہے, اس سے ہم کنیکٹ کیوں نہیں کرتے؟ That is the question. The way نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, it's really famous, this is the hadith, it says that نبی کی جو تلوار تھی, اس تلوار پر کچھ جملے لکھے ہوئے تھے. یہ جملہ ایک یہ لکھا ہوا تھا کہ جو تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرو, جو تمہارے ساتھ رشتہ توڑے تم اس کے ساتھ رشتہ جوڑو. یعنی تلوار جلال کو دکھا رہا ہے, لیکن اس جلال میں بھی ایک جمال اور پیار کا میسج ہے, بیلنس بٹوین جلال اینڈ جمال. یا the same way we can see the ذوالفقار حیدری. Some people they think, oh, Mola Ali means jihad, Mola Ali means لڑو قتل blah blah. No, مولا علی کہ عشق و محبت, پیار, رحم دلی, مہربانی, اس کو بھی ہم یاد کریں, اور آپ کے اس جہاد کو یاد کریں جو آپ نے ہم سب کو سکھایا کہ اندر کی بتوں کو توڑا. میں کعبے کے پاس بیٹھ کے یہی سوچ رہی تھی کہ وہ واقعہ مجھے یاد آ رہا تھا کہ جب کعبہ بتوں سے بھرا ہوا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا اور کہا یا علی جاؤ ان بتوں کو توڑو, اور فخر سے کہا طوبی لی ان اعمل للحق, میں کتنا خوش نصیب ہوں اے خدا کہ میں نے حق کو, علی کو اٹھایا ہوا ہے. اور طوبی لک ان تعمل للحق, اے علی تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تو حق کے لیے کام کر رہا ہے. تو میں کہوں گی یا رسول اللہ ہمیں بھی ایک جملہ کہنے دے کہ طوبی لنا نحن محبین محمد و علی, کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارا دل مملوء ہے عشق و محبت علوی سے. لہٰذا وہ جو بت توڑے آپ نے, اور پھر آپ نے کہا جو اصلی بت ہے جس کو توڑنا بڑا مشکل ہے, جو بت بار بار زندہ ہوتا ہے, وہ نفس کا بت ہے, وہ ورلڈلی ڈیزائرز کا بت ہے, اس کو توڑنا ہے ہم نے. اور اس کو توڑنے کے لیے مولا نے بڑا ایک خوبصورت جملہ کہا. کیا کہا آپ نے؟ فرمایا کہ یوں آپ نے فرمایا کہ بتوں کو توڑنا
جو ہے وہ اتنا بڑا جہاد ہے. اور آپ نے کہا کنت بوابا علی باب قلبی، اے یا علی مدد کہنے والو، اے نعرہ لگانے والو. علی نے اپنے دل کے اوپر ایک بہت بڑا گارڈ رکھا ہوا ہے، کسی دنیا کی خواہشات اور حیوانیت اس پر غالب نہیں آتی. علی نے بہت سٹرونگ گارڈز رکھے ہوئے ہیں. تو ہمارے گارڈز کہاں ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے دل صحیح ہے، حرم خدا ہے نا ہمارا ہارٹ، اللہ کی جگہ ہے. اللہ کہتا ہے قلب المؤمن عرش الرحمن. یہ پوری کائنات میں اتنی وسعت نہیں ہے، لیکن مومن کے دل کو میں نے ایسا بنایا کہ اس میں بس سکتا ہوں. واو. اور اس دل کو ہم نے پاک رکھنا ہے. یہ نجس کیسے ہوتا ہے؟ یہ نجس خواہشات سے ہوتا ہے. وہ خواہشات کہاں سے آتی ہیں؟ خواہشات کبھی آنکھوں سے، کبھی کان سے، کبھی زبان سے، کبھی ٹچ کر کے. یہ جو ہمارے 5 سینسز ہیں، ایون 7 سینسز، امیجنیشن، illusion، وہم و خیال، اور ان سب کے ذریعے انر آؤٹر سینسز کے ذریعے. تو ان کو کلین رکھنا ہوتا ہے. یہ کلین ہوں گے، آپ کا اسکرین کلین ہوگا تو آپ کا دل کلین ہو جائے گا. اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم مولا علی کی اس جہاد کو یاد کریں جو آپ نے جہاد اندر کے بتوں کے ساتھ کیا. جب بذوالفقار حیدری یاد کریں تو ہمیں یہ یاد آنا چاہیے کہ آپ نے کس طرح سے جو ہے وہ جہاد کیا جس جہاد کے لیے ہم بھی شب و روز مولا علی کی پیروی کر سکتے ہیں. اور اس حدیث کو سنیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے فخر سے فرمایا ان الروح والراح والبشر والبشارہ لمن اتم بعلی وطولہ، کہ وسلم لہ، کہ بشر و بشارت اس کے لیے ہے، روح راحت اس کے لیے ہے، سعادت اس کے لیے ہے، اور ساری خوشیاں اس کے لیے ہے جو علی کی ولایت کے سائے میں زندگی گزارے. مجھے یہ حدیث پڑھ کے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی احادیث یاد آتی ہیں کہ آپ بھی یوں فرماتی تھی کہ ان السعید حق السعید کل السعید من احب علیاً فی حیاتہ وفی مماتہ، کہ سچی سعادت مندی اس کو ملی، حقیقی سعادت مند وہ ہے، کامل سعادت اس کو مل جاتی ہے. یعنی خوش نصیب ترین انسان وہ ہے جس نے علی کو لے لیا اس دنیا میں، جب وہ زندہ تھے، جب وہ شہادت کے بعد بھی، آج تک بھی، اور قیامت تک جتنے لوگ آتے جائیں گے سب کے لیے. دیکھیے 2025 کا یہ 13 رجب المرجب ہے. الحمدللہ ہم زندہ ہیں، الحمدللہ ہم سن سکتے ہیں مولا علی کے فضائل کو، دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے حدیث میں جو مولا علی کے فضائل کو سنتا ہے تو کان کا زکوٰۃ خود بخود ادا ہو جاتا ہے، یعنی کان پاک ہو جاتا ہے. تزکیہ جو دیکھتا ہے، اگر آپ کے گھر میں کہیں علی لکھا ہوا ہے، لوگ ایسے فریمز لیتے ہیں نا تو علی لکھا ہوا ہے تو وہ دیکھنا بھی ثواب. اور اگر کوئی پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے، دل میں اتارتا ہے، بولتا ہے، تو وہ بولنا بھی زبان کا تزکیہ ہے، پاک ہے. نعرہ حیدری. آپ سب گھروں میں بیٹھ کر نعرہ حیدری لگائے، اور میری سسٹر شاہین جان بھی انشاءاللہ وہ تو ہمیشہ ہی حیدری کام کر رہی ہوتی ہے. خدا آپ کو طول عمر بابرکت عنایت فرمائے. سو ان الروح والراح، جناب زہرا فرما رہی ہیں کہ سچی سعادت، یعنی the luckiest person, the more clever person is the one who lives with مولا علی علیہ السلام، جس کی زندگی علوی زندگی ہے. تو جب بھی نعرہ حیدری کے لیے ہاتھ بلند کرے تو یہ سوچے کہ ان ہاتھوں میں نہج البلاغہ آتا ہے کہ نہیں آتا. دیکھیں نا مولا علی کے بارے میں نبی نے فرمایا انا وعلی ابوا هذه الامہ. ڈن؟ we all believe on it. yes. اگر وہ ہمارے سول فادر ہیں، دیکھیں اسلام کہتا ہے جس باپ نے آپ کو پیدا کیا، صرف پیدا کیا، ہو سکتا ہے کوئی اچھی تربیت نہ بھی کی ہو، ٹھیک ہے، مثلا ہو سکتا ہے کوئی ماں اتنی اچھی نہ بھی ہو، ظالم بھی ہو سکتا ہے، بہت سی ایسی مائیں ہوتی ہیں، لیکن کیونکہ اس نے آپ کو پیدا کیا، جنم دیا، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا بہت احترام کرنا ہے، بہت، اس کی بے ادبی نہیں کرنی.
لیکن کیا کہنا روحانی پدر کا، کیا کہنا سول فادر کا، اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کچھ نہیں کرتے. اس کے حقوق تو جسمانی فادر سے زیادہ ہے نا. تو ہمارے روحانی پدر نے ہمیں جو سکھایا ہے، جو ہمارے لیے لیٹر لکھا ہے، نہج بلاغہ کا ایک سیکشن لیٹرز کا ہے، تو ہم وہ لیٹر کیوں نہیں پڑھتے؟ عجیب بات ہے، اپنے آپ سے ہم سوال کریں، ٹھیک ہے نا، بہت عجیب بات ہے. اور اسی طرح جو آپ کی سینگز ہیں، ہم اس کو کیوں نہیں پڑھتے؟ تو انشاءاللہ ہم اس منزل تک پہنچے جس طرح جناب زہرا سلام اللہ علیہا فرما رہی ہیں کہ مثل امام کمثل الکعبہ از تؤتی ولا تأتی. دیکھیں الحمدللہ میں بھی عمرہ سے آ رہی ہوں، تو ہم گئے کعبے کے پاس، کعبہ نہیں آیا، کعبہ اسلام آباد نہیں آئے گا، کعبہ انڈیا نہیں آئے گا، سب کو مکہ جانا ہوگا. امام خود لوگوں کے پاس نہیں آتا، لوگ امام کے پاس جاتے. امام کی مثال کعبہ کی طرح ہے. اور کیا کہنا مولود کعبہ کا کہ لوگ کعبے کا طواف کرتے، ہمیں مولا علی کے گرد جانا ہے. یہ جناب زہرا نے مثال دی ہے کہ علی کعبہ ہے، علی کا طواف کرو، علی کے عشق، علی کا جو عاشقانہ، جیسے ہم کہہ سکتے ہیں حج کا لغوی مطلب ہے قصد یعنی ارادہ، توجہ، اس کی طرف ہمارا پورا وجود مولا علی کی جانب ہو انشاءاللہ. And because this is the month of Rajab, I really want to emphasize on this point that جب آپ کو جیسے ٹائم ملے کثرت کے ساتھ سورہ توحید، لا الہ الا اللہ کا جو اصلی معنی جس قرآن میں ہمیں سکھایا جا رہا ہے وہ سورہ اخلاص، سورہ قل هو اللہ احد ہے، جس کو سورہ امیر المومنین کہتے ہیں. اس سورہ کی کثرت کے ساتھ آپ تلاوت کریں، ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ اس کو کثرت کے ساتھ پڑھیں گے، اس کا ثواب مولا امیر المومنین کو دیں گے، تو آپ کی زندگی میں بہت تبدیلی آئے گی، بہت زیادہ. پتہ ہے لوگ مولا علی علیہ السلام کو دیکھتے تھے مدینہ کی گلیوں میں، دیکھتے جمال علوی کو تھے، لیکن خود بخود زبان پر توحید کا نعرہ بلند ہوتا تھا، کیونکہ علی یعنی جلوہ جمال الہی. علی کو جو جتنا زیادہ پہچانتا تھا اتنا زیادہ وہ اللہ سے قریب ہوتا تھا. علی خود فرماتے ما للہ آیت اکبر منی، مجھ سے بڑا مرر، آیت، نشانی جو آپ کو اللہ کی طرف لے کر جائے کوئی اور نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، یہ ہے مولا علی کی عظمت. تو لوگ دیکھتے علی کو تھے اور دیکھ کر کہتے تھے ما اجمل هذا الفتى لا الہ الا اللہ، ما اشجع هذا الفتى لا الہ الا اللہ، ما اکرم هذا الفتى لا الہ الا اللہ. کہتے کتنا خوبصورت ہے یہ جوان، لا الہ الا اللہ، اس کو دیکھ کے لا الہ الا اللہ زبان پہ جاری ہوتا ہے. تو سورہ توحید جس نے ایک مرتبہ پڑھا، اور ماہ رجب میں اس کے پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید ہے، اس کو ایسا ہے جیسے اس نے صرف زبان سے مولا علی کو سے عشق کیا. سورہ توحید جو 2 مرتبہ پڑھتا ہے، ایسا ہے اس نے زبان سے بھی اور دل سے بھی مولا علی سے محبت کی. اور جو 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کو پڑھتا ہے، ایسا ہے جیسے اس نے زبان سے بھی، دل سے بھی اور عمل سے بھی مولا علی علیہ السلام سے عشق کر دیا. دیکھیے 3 دفعہ سورہ توحید کو پڑھنا کہتے ہیں نا پورے قرآن کو پڑھنے کے برابر ہے. 3 مرتبہ سورہ توحید کو پڑھنا کل ایمان، مولا کائنات، امیر المؤمنین پر مکمل عشق اور ایمان رکھنے کے برابر ہے. سو کیا خوبصورت کمپیریزن، کیا خوبصورت شباہت ہے توحید میں اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب میں. تو ان ایام میں ضرور پڑھیں. مجھے یاد ایک واقعہ کہ ایک شخص کہتا ہے، ایک عالم دین، کہ میں نے میری عادت تھی کہ میں ایک تسبیح سورہ توحید کی پڑھتا تھا اور اس کا ثواب جو ہے وہ انبیاء کو، ائمہ کو دیتا تھا. تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مر گیا ہوں اور میری تشییع جنازہ میں سارے انبیاء ائمہ آئے ہوئے. میں حیران ہوا، میں اپنے خواب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ لوگ کیوں آئے؟ تو وہ جواب دیتے کیونکہ تم ہمیں سورہ توحید تحفے میں دیتے تھے.
تو اس لیے انشاءاللہ ہم کثرت کے ساتھ سورہ توحید پڑھیں اور اس کا اجر، اس کا ثواب جو ہے وہ امام عصر علیہ السلام کو بھی دیں اور امام علی علیہ السلام کو بھی دیں، اور اس کے ذریعے اپنی زندگیوں کو منور کریں۔ باب العلم کی ولادت کا دن ہے، علم کے دروازے اپنے لیے کھولیں۔ اور میں ہمیشہ ایک جملہ کہتی ہوں کہ کوئی ایسا بڈی، کوئی ایسا دوست ضرور ڈھونڈے جس کو نہج البلاغہ سے پیار ہو اور شروع کرے۔ جس طرح قرآن سورہ بقرہ طولانی سورہ ہے نا، تو نہج البلاغہ میں بھی پہلا خطبہ کافی طولانی ہے، لمبا ہے، تو آپ آخر سے شروع کریں۔ قرآن کو بھی ہم سورہ عامہ سے شروع کرتے ہیں، تو اس کو بھی ذرا آپ آخر سے شروع کر دیں، حکمتیں کریں۔ حقیر نے تقریباً 150 تک شارٹ سینگز کی شرح کرنے کی کوشش کی ہے، موجود ہے، اور بھی بہت سے علماء نے کی ہوگی، تو اس کو سننا شروع کریں، ٹھیک ہے؟ دنیا میں کہیں پر بھی کوئی ایسا بندہ ہے، آپ کا کوئی ایسا دوست، اس سے کہ once a week we are going to have some discussion about نہج البلاغہ and مولا علی علیہ السلام. And by the way, Sunday is belonging to مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام. تو سنڈے ویسی بہت سے کنٹریز میں ویکینڈ ہوتا ہے، تو آپ سنڈے ایک ہاف این آور مولا علی کو دے دیں تو زندگی آپ کی تقدیر بدل جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ. آئیے اپنے دلوں کو لے چلیں مولا کائنات کے حضور اور سلام کرتے ہیں. السلام علیک یا امیر المؤمنین، یا حجت اللہ علی خلقہ، یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. یا امیر المؤمنین، آپ مشکل کشائے کائنات ہیں، ہم اپنی مشکلوں کو آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں، اپنی حاجات کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور آپ کو وسیلہ بنا رہے. اس سے خوبصورت وسیلہ ہم کہاں سے لے کر آئیں؟ انشاءاللہ کہ ہماری حاجات پوری ہوں اور مولا کے ذریعے ہماری تقدیریں بنیں اور جو مشکلات ہیں وہ دور ہو جائے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اور انشاءاللہ کہ ہم جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو آپ پوچھتے تھے، آپ کہتے تھے کہ این مفرج غمی عن وجہی، جو میرا غم دور کرنے والا ہے وہ کہاں ہے؟ این سیفی، یعنی نبی فرماتے تھے میری تلوار علی ہے، کہاں ہے وہ سیف اللہ؟ سیف سے مراد صرف وہ والی جنگ میں نہیں، ہر طرح کی تلوار جو ہر طرح کی مشکل کو دور کرے. این رمحی، میرا وہ نیزہ کہاں ہے؟ نیزہ سے مراد صرف جہاد بیٹل فیلڈ میں نہیں، ہمیشہ اپنی حکمت، اپنے وزڈم کے ذریعے جو مدد کر رہے ہیں. سو نبی جب کہتے ہیں کہ علی میرا غم دور کرتا ہے، مفرج غم میں رسول مولا علی، تو ہمارے غم تو ضرور مولا کائنات کے ذریعے دور ہو سکتے ہیں. اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں پیارا سا علوی بنائے. مجھے پھر اپنے بابا کی یہ بات بہت یاد آتی ہے کہ آپ نے کتنی تاکید سے کہا تھا نا، وہ حارث حمدانی والا واقعہ، من یمت یرانی. I love حارث حمدانی and his sister Sauda Hamdani. They both were the devoted companions of Amir al-Mu'mineen علیہ السلام. تو حارث ایک دن گرمی میں، شدید گرمی میں دوبارہ ملنے جاتا ہے، 1 گھنٹہ پہلے مل کر آیا تھا. تو مولا علی کہتے ابھی تو ہم ملے تھے، کیوں آئے ہو؟ کوئی کام ہے؟ تو حارث کہتا ہے لحبک یا امیر المومنین، مولا مجھے کوئی کام نہیں ہے، میں صرف آپ کی محبت میں آیا ہوں. واہ، دیٹس اٹ. ہم بھی یہاں زیارتوں پہ آئے ہوئے تو میں کوشش کرتی ہوں، سب سے کہتی ہوں کہ آئندہ نہیں کہ یہ حاجت ہے صرف اس لیے جانا ہے، حاجتیں مل جائیں گی، کبھی صرف عشق میں آئیں، صرف محبت میں آئیں. سو حارث حمدانی کو پھر مولا کائنات نے کہا یا ہار من یمت یرانی، اے حارث جو بھی مرتا ہے وہ مجھے دیکھتا ہے. پروردگار عالم شب اول قبر ہمارے قبور کو مولا کائنات کے نور سے منور فرمائے اور امام عصر علیہ السلام کو اذن ظہور عنایت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.